اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ اللہم اجل لولیک الفرج۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے یوسف زہرا سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کا خدمت گزار ناصر بننے کی توفیق عطا فرما۔ موضوع سخن 12واں باب ہے کہ جو غیبت کے زمانے میں تشیع کے اندر جو تفرقہ، آزمائش اور مختلف قسم کے اختلافات پیش آئیں گے اس کے بارے میں تھا۔ اس باب کی 2 روایات ہم نے پچھلی ہفتے میں جو ہے وہ بیان کی، اور آج 2 روایتیں جو ہے وہ مزید آپ کی خدمت میں بیان ہوں گی۔ تیسری جو روایت، چونکہ 2 پہلی ہو چکی ہیں، تیسری روایت میں امام محمد باقر صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان حدیثکم ھذا لا تشمئز منہ قلوب الرجال۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ شیعہ مومنین جو گفتگو کرتے ہیں، چونکہ شیعوں کی گفتگو کیا ہوتی ہے محمد و آل محمد کے بارے میں، اہل بیت کے حوالے سے، فرماتے ہیں کہ اس گفتگو سے یہ جو مد مقابل لوگ ہیں، یعنی دوسرے جو فریق کے لوگ ہیں، ان کے دل جو ہیں اس گفتگو سے متنفر ہوتے ہیں، یعنی دور ہو جاتے ہیں۔ فَانْبَذُوا إِلَيْهِ نَبْذًا۔ اب یہاں مولا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کوشش کرو، انہیں جذب کرو۔ میں یہیں پہ تھوڑا سا توقف کرتا ہوں۔ تشیع کا ہماری پوری تاریخ میں جو کردار ہے وہ یہی ہے کہ ہم حالت جذب داشتے باشیم، یعنی وہ جو فارسی میں ہے کہ ہم لوگوں کو جذب کریں، کھینچیں اپنی طرف، نہ کہ انہیں دور کریں۔ اور یہ مکتب تشیع جو اس نے پرورش پائی ہے اور پھلا ہے، بڑا ہے، وہ اسی لیے ہے۔ خاندان کے خاندان جو دیگر مکاتب فکر سے تھے وہ کھنچے چلے آئے، شیعہ کوئی جدا پیدا نہیں ہوئے، انہی لوگوں میں سے لوگ شیعہ بنے۔ اور بالخصوص ہمارے روحانیوں کا اور علماء کا جو کردار ہے وہ یہی ہے، اور بہت زیادہ تاکید ہے آج کے زمانے میں کہ ایک عالم روحانی شیعہ جو ہے وہ 100% تک حالت جذب اور حالت کشش جو ہے وہ رکھے، کیونکہ اس وقت صرف مسئلہ جو ہے وہ مد مقابل فریق کے لوگوں کو کھینچنا نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ اپنے ہی جوان، اپنے ہی لوگ مختلف فتنوں میں مبتلا ہو کر، اب فتنے جو ہیں یہ جتنے بھی فتنے ہیں یا وہ عقیدے کے حوالے سے ہیں یا فقہی مسائل میں ہیں، اپنے ہی فتنوں میں مبتلا ہو کر جو ہے وہ دور سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، دور سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک عجیب سی جو ہے وہ کیفیت ہے ہماری۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تبلیغ کے حوالے سے ہم صفر ہو گئے۔ ابھی بھی آپ جو کہ سب اہل علم ہیں، آپ خود بتائیں، جب ہم جاتے ہیں پاکستان میں تبلیغ کے حوالے سے، تو ہم جب جاتے ہیں تو ایک مجلس، ایک محفل تیار ہوئی ہوتی ہے پہلے سے، جس کے تیار کرنے میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہوتا۔ ہم وہاں جا کے چند منٹ، 1 گھنٹہ گفتگو کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ اصل اس علاقے کے لوگوں سے ملنا، چہرہ بے چہرہ گفتگو پرانے زمانے میں تو ہوتی تھی، اب نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جس جگہ پر ایک روحانی بھی انہوں نے پیش نماز مسجد جو ہے وہ مقیم ہے، وہ بھی آج کل یہ حالت جو ہے وہ کھو چکا ہے۔ لوگوں سے ملاقات، ان کے گھروں میں جانا، ان کے جو دفتر ہیں، محلے کار ہیں، دکانیں ہیں، وہاں جانا، چند منٹ بیٹھنا، ان کے بچوں سے ملاقات، اور بالآخر اس کے اثرات ہیں۔ اور یہ اثرات وہی ہے کہ اپنے جوانوں کو بھی اسی طرح آپ جذب کریں، اور دیگر جو مکاتب ہیں ان کو جذب کریں تاکہ ہماری تعداد بڑھے۔ آخر کیسے شیعہ دنیا میں زیادہ ہوں گے؟ کوئی اور اس کے علاوہ کیا رائے ہے؟ ہمارے ائمہ بھی یہی کرتے تھے۔ ائمہ کے پاس ہر مکتب کے لوگ آتے تھے جو بالتدریج شیعہ بن جاتے تھے، لیکن وہ شروع میں تو شیعہ نہیں ہوتے تھے۔ وہ صرف یہ دیکھتے تھے کہ ایک استاد ہے، ایک عالم ہے، اور وہ درس دے رہا ہے دین کا، اور اس کا تعلق بھی خانوادہ اہل بیت سے۔ اکثر جو اہل تسنن ہمارے ائمہ کی تعریف کرتے ہیں اپنی کتابوں میں، وہ علماء اہل بیت یا امامان اہل بیت، یعنی اس عنوان سے کہ استاد ہیں ہمارے، ان سے ہم نے درس۔ تو یہ شخص جو آتا تھا ایک امام کی محفل میں، ان کی خدمت میں، اور بالآخر ایسا ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کے کلام کی خوبصورتیوں میں جذب ہو جاتا تھا، اور پھر ایک وقت آتا تھا کہ وہ دوبارہ متولد ہوتا تھا۔ جیسے حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو 2 دفعہ متولد ہونا چاہیے، ایک دفعہ تو ماں اسے دنیا میں لاتی ہے، دوسری دفعہ وہ خود اپنے آپ کو پیدا کرتا ہے۔ کب؟ جب وہ صحیح عقیدہ، صحیح دین، صحیح راہ و روش، صحیح ترین اخلاق کو وہ جان لیتا ہے، تو گویا اس نے دوبارہ جنم لیا ہے، اور یہ جو دوبارہ جنم ہے یہ اس کی نجات کا باعث ہے۔ لیکن کچھ لوگ جو ہے ان کا جنم اور طرح کا ہوتا ہے، وہ بد لوگوں کے ساتھ ہم نشیں ہوتے ہیں اور برے لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں، اور ان کا جنم دوبارہ شیطانی ہے، لہذا وہ
خود انہوں نے اپنے لیے ہلاکت کا راستہ انتخاب کیا اور جہنم کی راہ. یہ بھی ایک جنم ہے. ایک بچہ گھر سے متدین فیملی سے ہے، ماں باپ نے اسے نیک بنایا لیکن ماحول نے اسے شیطان بنا دیا، یعنی اس کا جو دوبارہ جنم ہے، جو شخصیت اس کی بنی ہے وہ یہ ہے. اب آپ دیکھیں مولا کتنا بہترین انداز سے درس دے رہے ہیں. اس روایت میں فرماتے ہیں کہ تمہاری باتوں سے وہ متنفر ہوگا، اسے پسند نہیں ہے ہم اہل بیت کا ذکر، لیکن مایوس نہیں ہونا. فَانْبِذُوهُ إِلَيْهِ نَبْذًا، تو اپنی کوشش کرتا ہے، اپنے بیان میں خوبصورتی لا. اب میں یہاں ایک یعنی معترضہ جملہ ہے میرا، البتہ اب یہ چونکہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے لیکن واقعاً ہمارے علماء کے لیے ایک درس ہے. طارق جمیل جیسی شخصیت جو کہ کاملاً ایک دیوبندی عالم ہے، کتنا زیادہ پاپولر ہے شیعہ جوانوں، یعنی ہمارا کوئی عالم جو ہے وہ اس مرحلے تک نہیں پہنچا جتنا وہ پہنچے. کیوں؟ اتنا خوبصورت بیان، اور بیان بھی بغیر کسی تعصب کے، اور تمام تھر زیبائی جو ایک ہادی میں ہونی چاہیے اس کے بیان میں ہے، اس کے انداز میں ہے. ٹھیک ہے، ہمیں نہیں پتا وہ کیسے ہیں نجی زندگی میں، کیسے ہیں ان کے اخلاق، کیسے ہیں، ان سے تعلق نہیں ہے. لیکن جو سوشل میڈیا پہ مطرح ہے چہرہ، ہمارے بھی کچھ لوگ ہیں لیکن نہ اس حد تک. وہ اس نے محنت کی ہے بھائی. میں ایک دفعہ ان کی گفتگو، مجھے خود بڑا مزہ آتا ہے، یعنی ایک ہم علماء کو بھی اگر کسی عالم کی گفتگو سے مزہ آتا ہے تو وہ اس جیسے لوگ ہیں. اب عام لوگ تو چھوڑیں، میں ایک دفعہ خود حیران تھا کہ کسی ایک موضوع پہ انہوں نے گفتگو شروع کی، تقریباً میرے خیال سے کوئی 30-40 آیات انہوں نے بیان کی اپنے حافظے سے، اور کتنے خوبصورت لہن سے پڑھی. اس کے بعد انہوں نے احادیث پڑھنے شروع کر دی، یعنی حافظے سے، اور ایک اتنا وجد والی کیفیت، اور پھر رو رہا ہے، آنسو پہنچ رہا ہے. اچھا مجمع ایسا نہیں ہے کہ جو نعرے لگائے، جو واہ واہ کرے، مجمع ساکت ہے، کوئی ٹینشن مجمع کی نہیں ہے، بیان کر رہے ہیں، صرف اس کی بات جو ہے وہ دل میں اتر رہی ہے اور دلوں کو کھینچ. یہ شان ہونی چاہیے ایک شیعہ عالم کی کہ ہماری گفتگو میں یہ جاذبیت ہو جائے. اس کے لیے بہت زیادہ مطالعے کی ضرورت چاہیے. میں خود محسوس کرتا ہوں ہمیں کسی بھی موضوع میں کام کرنے کے لیے اس کے متعلق آیات کو حفظ کرنا چاہیے. ائمہ کے فرامین عربی زبان میں حفظ ہونے چاہیے، پھر اس کو بیٹھ کر بیان کریں، خالی دیواروں کے سامنے. بیان کا انداز ہمیں اپنا اچھا سے اچھا رکھنا چاہیے. خود میرے اندر بھی بہت سارے لوگوں میں یہ کوتاہی ہے کہ ہم مولا کے اس فرمان پہ عمل نہیں کر رہے کہ فَانْبِذُوهُ إِلَىٰ نَبْذًا. کوشش کرو، مولا کا یہ فرمان ہے، ورنہ شیعہ کیسے تیار ہوں گے؟ مہدی کی فوج کیسے تیار ہوگی؟ کیسے پورے جہاں کو ہم کنٹرول میں لیں گے؟ اتنی تھوڑی سی تعداد میں تو جہان کا کنٹرول نہیں سنبھال سکتے. فرماتے ہیں کہ فَمَنْ أَقَرَّ بِهِ فَزِيدُهُ. تم تو کوشش کرو، جیسے ہی وہ تھوڑا سا تمہارے قریب ہوا، تمہاری تھوڑی سی باتوں کو اس نے مان لیا، اب اس کے علم میں اضافہ کرو. پہلی دفعہ ہی سارا کچھ نہیں دینا، وہ بھاگ جائے گا. پہلی دفعہ نہیں بیان کرنا، پہلی دفعہ خوبصورت ترین جو جملے ہیں ہمارے ائمہ کے، جن کے اندر کوئی کسی قسم کی کسی کے ساتھ دشمنی کی کوئی اس کے اندر نہیں آتی، اچھے اچھے خوبصورت جملے ہیں جو انسانی اخلاق، نجات، جو ایک اچھے انسان. ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ شروع میں ہی لعن و طعن کی گفتگو شروع کرتے ہیں. وہ جو نزدیک آ کے بیٹھ گیا آپ کے پاس کسی بہانے سے، نیاز کے بہانے سے آ گیا، مثلا فرض کریں، وہ دوڑ جائے گا، وہ پھر کبھی بھی نہیں آئے گا. وہ فرماتے ہیں کہ فمن اقر بہ، جب تم نے ہماری کلام سے اسے محظوظ کیا اور اسے دل نشین لگی ہم ائمہ اہل بیت کی کلام، فزیدہ، اب اس کے اندر اضافہ کرو، اب اسے مزید ہماری معرفت سے آشنا کرو. اچھا اب ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے کہ ہم نے تو بہت کوشش کی لیکن وہ نہیں ٹھہر رہا. مولا نے اس کا جواب دے دیا، وَمَنْ أَنْكَرَ فَذَرُوهُ، جو نہیں مان رہا اسے چھوڑ دو، اس کے پیچھے نہ بھاگو، وہ ہمارا ہے ہی نہیں، اس کا خمیر ہی چینج ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جن کے خمیر میں ایک رگ ہے اہل بیت کی محبت کی، ہم نے اس رگ کو چھیڑنا ہے اور اس رگ کو قوی کرنا ہے اور اس رگ کا اثر اس کے پورے وجود پہ ڈالنا ہے. لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جن کا اب خمیری تعصب اور دشمنی اہل بیت میں چینج ہو چکا ہے. وہی ختم اللہ علی قلوبہم والی صورتحال ہے کہ موریں لگ گئی ان کے دلوں پہ. یہاں محمد والے محمد کی کلام کے جو محاسن ہیں وہ اثر نہیں کرتے. مولا فرماتے ہیں فذروہ، تو چھوڑ دو، اس کے حال پہ چھوڑ دو. اس کے بعد امام جو ہے وہ ایک فتنے کی خبر دے رہے ہیں. کہتے ہیں غیبت کے زمانے میں فتنے ہوں گے، ایسے فتنے ہوں گے کہ لابد من ان تکون فتنہ، ایسی آزمائش، ایسے فتنے، ایسی مشکلات پیش آئیں گی کہ یسقط فیہا کل بطانہ، یہ جتنے بھی تم گروہ دیکھ رہے ہو جو آپس میں سر جوڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے خلاف اور بڑے یک دل اور وحدت سے ہمیں جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں ہم پہ حملے کی، فرماتے ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گے. وَوَلِیجَةً حَتَّى يَسْقُطُ فِيهَا مَن يَشُقُّ الشَّعْرَ، یہ البتہ یعنی کنایہ ہے، حتیٰ کہ اس سے بھی زیادہ جو وہ لوگ، یعنی جو اس سے بھی نزدیک تر، کہ
یعنی جن کا کام یہ تھا کہ ہمیشہ طرفداری کرنا، چاہے باطل بھی ہو اس کی حمایت کرنا۔ آپ دیکھتے ہیں بعض لوگ ایسے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ دین میں نقص ہے، فلاں کی کردار میں نقص ہے، لیکن پھر بھی محافظہ کار ہیں، یعنی ہر صورت میں انہوں نے ان کی حمایت کرنی۔ فرماتے ہیں وہ بھی ظہور سے پہلے جو ہیں، جو فتنے ہیں، ان فتنوں میں یہ سب گرفتار ہوں گے۔ اب اس سے مراد جو ہے، فتنوں سے مراد جنگیں ہیں، فتنوں سے مراد مختلف قسم کے فسادات ہیں، آپس میں ان کی لڑائیاں اور جھگڑے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ سب اس کے اندر ختم ہو جائیں گے، کوئی بھی اپنے پاؤں پہ باقی نہیں رہے گا۔ میں یشک کو شعرا، وہ جو بہت زیادہ سرسخت ہے، بہت زیادہ پائبند ہے، وہ بھی۔ آخر میں کیا ہوگا جب ظہور ہوگا؟ فرماتے ہیں لا یبقى الا نحن وشیعہ، آخر الزمان ہمارا ہے، آخر میں کوئی بھی نہیں بچے گا، دنیا میں ہم بچیں گے اور ہمارے شیعہ، کہ جنہوں نے جو ہے وہ بالاخر دنیا کے امور کو سنبھالنا۔ لیکن اس سے پہلے ہمارا فریضہ کیا ہے؟ اپنی تعداد کو بڑھائیں۔ اس کے بعد یہ جو دوسری روایت ہے، مشہور روایت ہے، یہ اکثر جو ہے وہ بیان ہوتی ہے، اس کا کچھ حصہ جتنا بھی ہو گیا میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ روایت جو ہے یہ صحیح ہے۔ فرماتے ہیں کہ البتہ اس کے اندر نام ایک شخص کا نہیں آیا، اس وجہ سے بعض لوگ اشکال کرتے ہیں، لیکن یہ روایت اور جگہوں پر بھی ہے اور معروف ہے ہمارے ہاں۔ فرماتے ہیں کہ مولا سے جو ہے ایک شخص نے سوال کیا امام صادق علیہ السلام سے، نقل کیا دوسرے لفظوں میں، کیا ہے کہ امام کی خدمت میں آ کے کہنے لگا کہ آپ پر میں قربان ہو جاؤں، جو الت فداک انی واللہ احبک وَأُحِبُّ مَن يُحِبُّكَ، خدا کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور جو بھی آپ سے محبت کرتا ہے میں اس سے بھی۔ یہ ہمارا شیعہ طرز عمل یہ ہے۔ اصل میں کل بھی ایک جگہ پہ گفتگو ہو رہی تھی وہاں سے تولا پہ، اب یہ تولا ہے۔ یہ جو ہمارے برادران پوچھتے ہیں تولا اور تبرہ کیا ہے، تو تولا یہ ہے جو اس شخص نے اظہار کیا کہ واللہ احبک، خدا کی قسم میں آپ سے، یعنی آپ ائمہ اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، وَأُحِبُّ مَن يُحِبُّكَ، اور جو بھی آپ سے محبت کرتا ہے میں اس سے بھی۔ یہ تولا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ امام زمان کے جو ناصر ہیں ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے اماموں سے بھی محبت کرتے ہیں اور ان کے محبان سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اور یہاں جو نقطہ ہے قابل توجہ اسی فکرے کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ جہاں محبت ہے وہاں پھر کینہ نہیں ہے، وہاں نفرت نہیں ہے، چونکہ یہ دونوں متضاد ہیں، ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتے۔ لہذا اگر ہم یہ دعویٰ رکھیں کہ ہم تمام شیعوں سے، تمام محبین سے، تمام اہل ایمان سے محبت کرتے ہیں، تو پھر ان کا کینہ دلوں سے نکالنا چاہیے۔ نہیں ہو سکتا کہ میں ہم زمان اس شخص کا کینہ بھی رکھوں اور دعویٰ محبت کروں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک چیز ہو سکتی ہے۔ دیکھیں ہمارا جو اصلی وظیفہ ہے تولا کے معنی میں، وہ یہ ہے کہ ہم تمام محبین اہل بیت، تمام اہل ایمان، اہل انتظار، ان سے محبت کریں۔ اب ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ کیسے محبت کریں؟ یہ شخص اس نے ہم سے اتنی زیادتیاں کی ہیں، ٹھیک ہے یہ علی ولی اللہ پڑھتا ہے، کلمہ گو ہے، ماتمی ہے، عزادار ہے، مجلسیں کراتا ہے، لیکن ظالم ہے میرے حق میں کیسے اسے محبت کروں؟ میرے ساتھ اتنی زیادتیاں کی ہیں اس نے۔ اس کا جواب ہے کہ آپ کے حق میں جو ظلم ہوا ہے احتجاج کر، اسے اپنا حق مانگ، لیکن حق نہیں ہے کہ میں اس سے کینہ رکھوں، اس سے محبت نہ کروں۔ اگر وہ کل مریض ہوتا ہے تو اس کی عیادت کروں، اگر وہ نظر آتا ہے اسے سلام کروں، مر جائے تعزیت کروں، مشکلات کا شکار ہے اس کی مدد کروں، جو ایک محب کے اور محبت کے فرائض ہے وہ انجام دوں۔ ہاں باقی جو اس کے مجھ سے مسائل ہیں، یا اسے معاف کر دوں، یا اس کا مطالبہ کروں، یا اللہ پہ چھوڑ دوں، لیکن اہل ایمان کا کینہ رکھنے کی اجازت نہیں۔ یہ ہے تولا۔ اگر کینہ رکھنا ہے تو دشمنان دین کا رکھو، دشمنان اہل بیت کا رکھو، اور جو ان سے محبت کرتے ہیں ان کا رکھو، اس کا بلکہ ثواب بھی ہے۔ لیکن اگر ہم مومنین کا، اہل ایمان کا کینہ رکھیں گے تو یہ بہت سارے حجابات کا باعث ہے۔ ہمارے تمام تر اعمال جو ہیں وہ بسا اوقات رک جاتے ہیں، ان کے اثرات ہمارے وجود پہ رک جاتے ہیں۔ تو اب دیکھیں کتنے اچھے انداز سے اس نے آ کے امام کی خدمت میں اظہار عقیدت کیا کہ مولا مجھے آپ سے بھی محبت ہے، اور جو آپ سے محبت کرتا ہے میں اس سے بھی محبت کرتا ہوں۔ اس کے بعد فرماتا ہے کہ یا سیدی ما اکثر شیعتکم، مولا کتنے ہی آپ کے شیعہ ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کے پاس اکثر لوگ آتے تھے، یہ کہا کرتے تھے کہ اتنے شیعہ، ہم جہاں بھی جاتے ہیں آپ کے شیعہ نظر آتے ہیں۔ شیعان اہل بیت اس زمانے میں، وہ جو ایک بنی امیہ اور بنی عباس کی حکومتوں کا ٹکراؤ، خاندانوں کی تبدیلی کی وجہ سے ایک زمانہ آیا تھا کہ شیعہ کھل کر سامنے آ گئے تھے، اور اسی لیے بنی عباس نے شیعوں کے وجود سے استفادہ کیا بنی امیہ کی حکومت کو گرانے کے لیے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں آپ کے شیعہ نظر آتے ہیں۔ تو مولا نے جو ہے فرمایا کہ کتنی ہے ان کی مقدار؟ فرمایا کہ
فقال له اذکرہم، کتنی تعداد ہے بیان کرو. فقال کثیر، بہت زیادہ ہے. فقال تحصیہم، فرمایا شمار کر سکتے ہو. فقال ہم اکثر من ذلک، شمار کرنے سے بھی، گنتی سے بھی زیادہ. اور یہ واقعاً تھے. اور اسی وجہ سے بعض شیعہ آ کے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں یہ اعتراض بھی کیا کرتے تھے کہ آپ پر بیٹھنا جائز نہیں ہے، واللہ آپ پر بیٹھنا جائز نہیں ہے. اگر آپ کے دادا امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ کے پاس اتنی مقدار میں شیعہ ہوتے تو وہ کبھی بھی نہ گھر میں بیٹھتے، وہ حکومت علوی برقرار کرتے. یہ اکثر آ کے لوگ مولا کو شکوہ بھی کرتے تھے کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں کہتے ہیں قال الصادق قال الباقر، ہر جگہ پہ قال باقر قال صادق قال ابو عبداللہ، آپ کا نام لے رہے ہیں. مولا البتہ نے فرماتے تھے کہ یہ درست ہے، لیکن ہمارا بھی وقت قیام نہیں ہے، اور یہ جو لوگ تم دیکھ رہے ہو یہ وہ نہیں ہے کہ جنہوں نے قیام میں ہماری نصرت کرنی ہے. یہ محبت کرنے والے ہیں، یہ مجلسوں والے شیعہ ہیں، نظر و نیاز والے، نعرے شارے لگانے والے یہ وہ لوگ ہیں، لیکن یہ جانے دینے والے نہیں ہیں، اور ہمارے ساتھ ہم گام یہ وہ نہیں ہے. مولا کیا فرماتے ہیں کہ فقال ابو عبداللہ صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اما لو کملت العدۃ الموصوفہ 300 و بضعۃ عشر کان الذی تریدون. فرماتے ہیں کہ سنو، پھر جب بھی وہ تعداد جس کی توصیف ہوئی ہے کہ وہ 310 اور کچھ نفر ہیں، یعنی وہی 313 کو مولا نے 310 اور کچھ نفر کا ہے، جب ان کی تعداد کامل ہو جائے گی اس وقت تم جو سوچ رہے ہو، ارادہ کر کے آئے ہو، وہ ہوگا. چونکہ وہ شخص اسی لیے تو آیا تھا کہ مولا کو بتانے کے لیے کہ اتنے شیعہ ہیں تو آپ کیوں گھر میں بیٹھے ہیں، قیام کریں، جنگ شروع کریں. وہ جنگ کے لیے آیا تھا. تو مولا اس کے ذہن کو اور بالآخر وہ جو کچھ کہنا چاہتا تھا اسے جان چکے تھے. فرمایا کہ ابھی نہیں، 310 اور کچھ، جب تک یہ تعداد کامل نہیں ہوتی اس وقت وہ ہوگا. کان الذی تریدون، تم شیعہ جو کچھ چاہتے ہو نا وہ اس وقت ہوگا. اس کے بعد امام نے اس شخص کی پریشانی کو دور کیا. چونکہ اب اس کے ذہن میں ایک سوال آیا، مولا آپ کو 310 اور کچھ شیعہ چاہیے، میں لاکھوں شیعہ دیکھ کے آیا ہوں، پھر آپ کو کون سے شیعہ چاہیے؟ اب امام جو ہیں اوصاف بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ ولیکن شیعتنا من لا یعدو صوتہ سمع، ہمارے جو شیعہ ہیں وہ ہیں کہ جن کی آواز ان کے کانوں سے اوپر تک نہیں جاتی. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ شور شرابے والے نہیں ہیں، مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو قیام کی طرف ابھارنے والے نہیں ہیں. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بلاخر اہل سکوت ہیں، اہل صبر ہیں. ہم ائمہ کی طرف نگاہ رکھے ہوئے ہیں، منتظر ہیں کہ ہم کچھ کریں، نہ کہ وہ آ کے لوگوں میں بھی شور ڈالیں کہ کیوں نہیں قیام ہو رہا اور لوگوں کو بھی ابھاریں. مطلب یہ ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ولا شہناؤ بدنا. اب دیکھیں یہ جملہ اس کے بعد والا کہ ان کی آواز ان کے کانوں سے اوپر تک نہیں جاتی، یعنی اہل سکوت ہیں، اہل صبر ہیں، اپنی آواز سے کسی کو تنگ بھی نہیں کرتے، نہ شور شرابہ کر رہے ہیں، نہ فتنہ ڈال رہے ہیں. اور دوسری جو چیز ہے فرماتے ہیں کہ ان کے وجود کے اندر جو ناراحتیاں ہیں، جو نفرتیں ہیں، وہ ان کے بدن سے باہر نہیں نکلتی. مثلا وہ دیکھ رہے ہیں دشمنان اہل بیت کو کس طریقے سے وہ چمک رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں، تو یہ اپنی طاقتوں کو ذخیرہ کر کے اپنے آپ کو کنٹرول کیے بیٹھے ہیں. آپس میں بھی ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرتے، اور ان کے ساتھ بھی ان کی جو نفرت ہے وہ ان کے بدن سے ظاہر نہیں ہوتی، یعنی چہرے بدن سے ظاہر نہیں ہوتی. ولا یمدح بنا معلنا. اور اس کے بعد والا مسئلہ فرماتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ہماری دوسرے لفظوں میں اعلان جو ہے وہ ہمیں آشکار نہیں کرتے ہم سے محبت کو، چونکہ وہ تقیہ کا خاص طور تھا. اور آپ کی خدمت میں عرض کریں جب بھی کوئی شیعہ اس طریقے سے سامنے آتا تھا، یا پھر وہ اس کو مختلف یہ جو قبیلے ہیں جیسے بنی امیہ، بنی عباس، ان کے گھیرے میں آ جاتا تھا. بنی امیہ تو قتل کر دیتے تھے، بنی عباس اس کو اپنی فوج میں لے آتے تھے تاکہ اس کے وجود سے استفادہ کریں. نتیجتاً جو ہے مولا یہاں چھپنے کا حکم دے رہے ہیں کہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھو. ولا یخاصم بنا قالیا. فرماتے ہیں کہ ہمارے دشمنوں کے مد مقابل کھڑا بھی نہیں ہوتا، فوری طور پر غصے میں آنا اور کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے نکل پڑنا. دیکھنا یہ ایک خاص سیاست ہمیں مولا جو ہے وہ سکھا رہے ہیں. ولا یجالس لنا عائبا. جو ہماری عیب جوئی کرتا ہے، جو ہمارے دشمن ہیں ان کے ساتھ ہم نشین بھی نہیں ہے. ولا یحدث لنا صالبا. اور جو برائیاں کرتے ہیں ان کے ساتھ ہم سخن بھی نہیں ہے. ولا یحب لنا مبغضا. اور جو ہمارے دشمن ہیں
ہم سے بغض رکھتے ہیں ان کے ساتھ دوستی بھی نہیں جا کے کرتا. میں نے چند دن پہلے بھی ایک جگہ پہ اسی موضوع میں گفتگو ہوئی تو میں نے کہا یہ عجیب زمانہ ہے آج کل ہمارا کہ آپ خود دیکھیں کہ بالخصوص ہمارے وطن عزیز پاکستان میں کہ مختلف سربراہان جو مختلف پارٹیوں کے ہیں ان کی بڑی کوشش ہوتی ہے کہ جائیں دیگر مکاتب فکر حتیٰ ناصبیوں کے ساتھ بیٹھیں، ہم سخن ہوں، مذاکرہ کریں، تصویریں آئیں میڈیا میں، اور اس کو وہ اپنی شہرت کا ذریعہ بھی بنا رہے ہیں. لیکن اتحاد بین المومنین کے لیے ان کی زبانیں جلتی ہیں، ان کا وجود جلتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا انہیں. یعنی بین المومنین کوئی کوشش نہیں کر رہے، آپس میں بیٹھنے کو تیار کسی صورت میں نہیں ہے، بلکہ نام لو تو نفرت کا اظہار. لیکن دوسروں کے ساتھ جو حتیٰ کہ تکفیر کر رہے ہیں ہماری، ان کے ساتھ بڑی جلدی بیٹھنے کے لیے، میٹنگ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، ہم نہیں کہتے سیاسی کردار ہونا چاہیے، لیکن یہ شیعہ کی علامت نہیں ہے. شیعہ ہمدل ہیں، شیعہ تولا رکھنے والے ہیں. اپنے اندر سب سے پہلے اختلافات، ہم جتنے قوی ہوں گے، مضبوط ہوں گے اپنے اتحاد سے، دشمن اتنا ڈرے گا ہم سے، بلکہ وہ آئے گا ہماری شرائط کو مانے گا. اب ہم مان رہے ہوتے ہیں ان کی شرائط کو. اب اس وقت جو ہے ہمارے لیے پرابلمز ہیں. فرماتے ہیں کہ فقلت، اس وقت اس راوی نے جس نے آ کے مولا کو شیعوں کی کثیر تعداد بیان کی، اس کے بعد اس نے کہا فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِهَذَا الشِّيَعِ الْمُخْتَلِفَ الَّذِينَ يَقُولُونَ إِنَّهُمْ يَتَشَيَّعُونَ. تو مولا آپ جو تعریف کر رہے ہیں شیعوں کی، تو پھر میں ان شیعوں کے بارے میں کیا کروں؟ مختلف قسم کے یہ جو شیعہ ہیں، مختلف قبیلوں، مختلف ذہنوں، فکروں کے، اور جو سارے یہی کہتے ہیں کہ ہم تشیع رکھتے ہیں محمد و آل محمد کے ساتھ. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ یہ ہیں فیہم التمییز، یہ جو شیعہ ہیں یہ ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ ہیں، لیکن ان میں مشخص ہوں گے، یعنی کام کرنے کی ضرورت ہے. وہ لوگ جو ہمیں چاہیے وہ تمییز یعنی ممیز ہوں، مشخص ہوں. اب یہاں علماء کا کردار ہے، اہل علم کا، کہ ان جوانوں، یہ خام جوان جو محرم کے دنوں میں نظر آتے ہیں، پورا سال نظر ہی. اب آپ دیکھیں محرم کے دنوں پتہ چلتا ہے کہ اس شہر میں شیعہ کتنی تعداد میں، لیکن پورا سال ہمیں نہ مسجدوں میں پتہ چلتا ہے، نہ مختلف جو عبادتی ہمارے اور مراکز ہیں یا اور محافل ہیں ان میں پتہ نہیں چلتا. ماہ رمضان میں بھی اتنا پتہ نہیں چلتا، لیکن محرم میں آپ دیکھیں گے کہ ایسے ایسے لوگ اکٹھے ہو گئے مختلف رنگ و نسل کے، اور بڑے دل و جان سے ماتم کر رہے ہیں، زنجیر زنی اور خیرات. اور ان سے پوچھا جائے آپ کون ہو؟ ہم شیعہ ہیں. سال بعد پتہ چلتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ کتنا یہاں نقص ہے ہمارے خواص میں کہ ان لوگوں کو بالآخر ان لوگوں کے پیچھے جانا چاہیے تھا. یہ کہاں رہتے ہیں، کہاں کے ہیں، ان کو صحیح دین کا نہیں پتا بیچاروں کو. انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے یہی دین تشیع سیکھا ہے کہ سال کے بعد جو ہم نے بس عزاداری کرنی اور باقی پورا سال پتہ نہیں کس طرح گزارنا، وہ پتہ ہی نہیں. تو یہاں علماء کا کردار تھا کہ التمییز آئیں، ان کو مشخص کریں، ان کے ساتھ کام کریں. میں یہاں ایک چیز جو بیان کرنا چاہتا ہوں، اس کی میں تائید نہیں کر رہا. وہ جو طریقہ کار، وہ جو ہمارے تبلیغی جماعت والے ہیں، میں ان کے طریقے کی تائید نہیں کرتا، لیکن اس سے ہم ایک درس تو لے سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ یہ کام ہمارے شیعوں میں بھی ہونا چاہیے تھا. چند دن پہلے یہاں کچھ خواہران امتحان دینے کے لیے آئیں، تو وہ بیان کر رہی تھی کہ آگا ہم جو ہے پاکستان کے پتہ نہیں کس علاقے کی بات کر رہی تھی کہ ہم نے چند خواہران نے مل کر ایک فیصلہ کیا کہ چلیں اس علاقے کا گشت کریں، جہاں جہاں شیعہ آبادی ہیں وہاں جائیں اور خواتین کے ساتھ بیٹھیں. تو ہمارا مثلا 10-15 دن کا ایک ٹور تھا. ہم چلے گئے ایک شہر میں اور وہاں ہم نے پوچھا کہ یہاں شیعہ محلے کون سے ہیں. پھر ہم محلوں میں گھر گھر میں ہم خواہران جو ہیں 5-6 داخل ہوتی تھیں، اس گھر کی خواتین سے گفتگو کرتی تھیں، ان کی بچیوں سے گھر میں. پھر کوئی 1-آدھا گھنٹہ بیٹھ کے پھر اگلے گھر، اور یوں ہم نے پھر وہاں جو ہے کسی ایک گھر میں پھر رات پناہ لے لینی، سو جانا، اور پھر اگلے دن دوسرے گھر میں. اس طریقے سے ہم نے 15 دن جو ہے وہ پورے ایک قصبے کا یا شہر کا جو ہے وہ ہم نے دورہ کیا، اور ہم پر انکشافات ہوئے کہ یہ ساری خواتین جو ہیں یہ ماشاءاللہ عزادار، محب، حسینی، لیکن ان کو ابتدائی ترین مسائل کا بھی پتہ نہیں تھا، اور اکثر بے نمازی، ان کو پتہ کہ پاکی و نجاست کے مسائل کا نہیں پتہ. اور وہ حیران ہوتی تھی جب ہمیں بتاتی تھی، کہتی ہم نے اتنے علماء کو سنا، اتنے خطیبوں کو سنا، لیکن یہ چیزوں کا تو ہمیں کسی نے نہیں بتایا. اور یہ واقعاً یہ ہے یا نہیں ہے، المیہ ہے. اس وقت ہمارے جگہ جگہ جو دینی مدارس ہیں وہ بند قلعے بنے ہوئے ہیں کہ جس سے کوئی نکلنے والا نہیں ہے، اور وہ صرف نکلیں گے جب انہیں دعوت دی جائے گی، کچھ دکھایا جائے گا، وہ نکلتے ہیں، پھر وہ اپنے مخصوص مقام تک جاتے ہیں اور واپس. تو ارد گرد جو اتنی آبادیاں بکھری ہیں وہاں کوئی بھی دورہ کرنے والا
نہیں ہے۔ اور تبلیغی جماعت والوں کا یہ اقدام بہت احسن ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنے مذہب کے پرچار کے لیے گروہ بنائے اور گروہوں کی شکل میں، وفد کی شکل میں انہوں نے تبلیغ کی اور کامیاب بھی ہوئے، بڑے ان کے اثرات ہیں۔ لیکن ہمارے تشیع کے اندر ہم اسی کو کہتے ہیں نا، چہرہ بے چہرہ، چہرے کے ساتھ آپ جائیں اور بیٹھیں، حضوری شفاہی، چہرہ بے چہرہ جائیں، لیکن متاسفانہ نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں کراچی کے ایک سینٹر کا نام نہیں لوں گا چونکہ ریکارڈ ہو رہی ہے، میں وہاں گیا، یہی مہدوی دروس کے حوالے سے طلاب کے ساتھ گفتگو کی، تو وہاں کے جو عالم دین تھے اس سے میں نے پوچھا کہ آپ کے مدرسے کے کتنے شیعہ گھر ہیں؟ اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا۔ میں نے کہا آپ کبھی گئے نہیں ہیں ان کے پاس؟ نہیں گیا۔ وہ نہیں آئے، وہ بھی نہیں آتے۔ پھر اس نے بتایا کہ یہاں اکثر گھروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں کوئی مدرسہ بھی ہے، ہم نے کوئی ایسی باہر کوئی بورڈ بھی نہیں لگایا، نہ کوئی علم لگایا۔ میں نے کہا یہ کیا طریقہ کار؟ اس نے کہا ہمارا جو مدرسہ نا، ہمیں ایک بانی ملا ہوا ہے، وہ ہمیں سالانہ اتنے پیسے دیتا ہے، اور ہم ایک مخصوص علاقے سے جا کے طالب علم لے آتے ہیں اور ان کو سارا سال یہاں پڑھاتے ہیں، اور گرمیوں کی چھٹیوں میں وہ واپس اپنے علاقوں میں سارا سال وہ اس مدرسے کی چار دیواری میں بند رہتے ہیں، اور ہم ان پہ کام کرتے ہیں۔ اور بعد میں جس نے حوضے میں جانا حوضے میں چلا جاتا ہے، اور جس نے کہیں بیش نمازی ہے جو کرنی وہاں چلا جاتا ہے۔ تو ارد گرد کے لوگوں سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے، چونکہ ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں۔ وہی انسان جاتا ہے رابطے کے لیے جس کو پیسے کی ضرورت ہے، وہ رابطہ کرتا ہے، ان کے ساتھ محفلیں رکھتا ہے، مجالس رکھتا ہے، ان کو بلاتا ہے۔ ہمیں لگی بندی رقم جو ہے وہ، مجھے اتنا افسوس ہوا، یعنی ہم پیسے کے لیے رابطہ کریں۔ آخر ہدایت بھی ہمارا فرض ہے، لوگوں کو مسائل شرعی بتانا بھی فرض ہے۔ یعنی وہ مدرسہ وہاں کئی سالوں سے تھا، ان کے پاس تعداد کوئی لسٹ کچھ بھی نہیں تھا کہ کتنے مومنی رہتے ہیں۔ یہ حیران تھا میں، یعنی کتنا جو ہے وہ خلا ہے ہمارے اندر۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ پہلا جو کام ہے التمییز، لوگوں کو مشخص کیا جائے، تیار کیا جائے اور سامنے لایا جائے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ التمہیس، اس کے بعد اگلا مرحلہ جو ہے وہ آزمائشیں ہیں، وہ اب پروردگار نے لینی ہے، زمانے نے لینی ہے۔ خوب، اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَفِيهِمْ التَّبْدِيلِ، یہ بڑا سخت مرحلہ ہے۔ میں جب یہاں پہنچتا ہوں مجھے خوف طاری ہوتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ ایک مرحلہ آنا ہے شیعوں کے اندر، قبل ظہور تبدیل ہوں گے، آگے والے پیچھے منتقل ہو جائیں گے اور پیچھے والے، ایک عجیب تبدیلی ہوگی۔ ابھی یہ نہ دیکھو کہ یہ جو منظر عام پہ چند چہرے ہیں، مولا ظہور کریں گے تو یہی آگے آگے مولا کے ساتھ بھی ہوں گے، نہیں، امام کے ساتھ شاید یہ بھی ہوں، لیکن امام کے ساتھ مخلصین لوگ ہوں گے، بہت سارے ایسے لوگ جن کو آپ جانتے بھی نہیں وہ کام کر رہے ہیں، خدا جانتا ہے اور اس کا ولی جانتا ہے۔ امام ان لوگوں کو سلیکٹ کریں گے، انہیں آگے لائیں گے جس نے جتنا زیادہ کام کیا ہوگا، نہ جتنی زیادہ تصویریں کھنچائی ہیں یا میڈیا میں اس کی پوسٹیں زیادہ ہیں اور کام صفر ہے، نہیں، جس نے واقعاً جتنا زیادہ کام کیا ہے، واقعاً جس نے قربانیاں زیادہ دی ہیں، مولا ان لوگوں کو لے کر جو ہے وہ آگے آئیں گے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ جو تبدیل والی جو حالت ہے یہ ہم خود دیکھیں گے، یہ ہمارے سامنے ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ یاتی علیہم سنون تفنیہم، فرماتے ہیں کہ ایسے ایسے ان پر زمانے آئیں گے کہ آزمائے جائیں گے۔ اب یہ قتل و غارت ہوگی، قحط ہوگا، منابع غذائی کم ہوں گے، سیف یقتلہم، بالآخر دشمن جو ہیں وہ ان کا خون بہائیں گے، واختلاف یبددہم، اور ایسے ایسے اختلاف ان کے درمیان اٹھیں گے کہ یہ پھیل جائیں گے، آپس میں ٹکڑے ٹکڑوں میں جو ہیں وہ بٹ جائیں گے۔ اب دیکھیں یہاں فی الحال اکتفا کرتا ہوں، روایت تو لانی ہے، اس کو بعد میں بھی بیان کروں گا آپ کی خدمت میں۔ ایک اہم ترین جو چیز جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہر شیعہ انقلاب لانے کی صلاحیت، ہر شیعہ امام زمان کی رکاب میں آنے کی صلاحیت وہ خاص شیعہ ہیں، اس لیے مولا نے 313 کہے، اور اس کے علاوہ 10,000 جوان، یہ وہ ہیں جو ازمائے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی کوئی 313 میں یا 10,000 میں قرار نہیں پا سکتا۔ اپنے لیے دعا ضرور کریں، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے آپ کی خدمت میں کریں، کام بھی کریں۔ اور ہمارا سب سے اہم ترین کام، پہلا کام طالب علم کا، جو دینی طالب علم ہے، مولا کی معرفت کو حاصل کریں اور اسے نشر کریں۔ اور دوسرا کام منتظر بنیں اور کلچر انتظار کو پھیلائیں، اور کلچر انتظار کے اندر ہی تبلیغ ہے، دین کی بھی تبلیغ ہے، اخلاقیات کی بھی تبلیغ ہے، اور تبلیغ صرف زبان سے نہ ہو، اپنے عمل سے بھی ہو، ہمارے گھر سے ہو، ہمارے رویوں سے ہو، ہمارے عمل کرد سے ہو۔ اور اہم ترین جو وظیفہ ہے علماء کا وہ حالت ورع پیدا کرنی، اور یہ امام صادق علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ مہدی کے جو ناصر بنیں گے وہ صاحبان ورع ہیں۔ صاحبان ورع اصل میں ایک عالم کا کردار۔ صاحبان ورع کون ہیں؟ جو صرف حرام سے پرہیز نہیں کرتے، شبہات سے بھی پرہیز کرتے ہیں، غیبت نہیں کرتے، بلکہ ایسی کلام جس میں غیبت کا شائبہ ہو اس سے بھی پرہیز کرتے ہیں، یہ ہیں صاحبان ورع۔
اور اللہ تعالی ہم سب کو اس روایت کی روح سے جو صفات بیان ہو رہی ہیں ان صفات کا حامل شیعہ بننے کی توفیق دے، اور جن فتنوں کا اور آزمائشوں کا ذکر ہے ان فتنوں اور آزمائشوں سے پروردگار جو ہے ہمیں حقیقی معنوں میں ایمان اور عمل کی سلامتی کے ساتھ کامیابی کے ساتھ جو ہے ان فتنوں سے گزرنے کی توفیق دے، اور بالآخر ان لوگوں میں سے قرار پائیں کہ جو مولا کی نگاہوں اور دعاؤں میں آئیں انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔